السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دورہ ترجمہ قرآن مجید کے حوالے سے آج یہ ہماری تیسری نشست ہے، جس میں انشاءاللہ ہم دوسرا سپارہ جو ہے سیقول کا ترجمہ آج ہم شروع کریں گے۔ انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ آج ہی اس کا اختتام ہو۔ اور آغاز سے پہلے کچھ ایک اہم بات جو آپ احباب سے کرنی ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے سے بہت ہی اختصار اور وضاحت انتہائی مختصر کر کے ایک دفعہ اس سے گزر جائیں، یہ مقصد ہے۔ اور اس مقصد میں یقیناً بہت ساری چیزیں، بہت سارے جو مسائل ہیں، احکام ہیں، شاید کہ ان کا کچھ حصہ ہمارے فہم میں، ہماری سمجھ میں آئے، اور بہت سارا حصہ شاید ہم نہ سمجھ پائیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت طویل وقت درکار ہے۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ گزر جائیں، تاکہ اللہ رب العالمین کے کلام سے کچھ آشنائی ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں کیا فرما رہا ہے کچھ تعارف ہمیں مل جائے، شاید کہ ہماری دلوں کی حالت بدل جائے، ہمارے ایمان بڑھ جائیں، ہمارے اعمال جو ہیں ان میں کچھ بہتری آ جائے، اور شاید کہ یہی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے کلام کو مکمل سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے اور اس کو ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ سپارہ جو ہے سیقول، اس میں جو ہے وہ سورہ بقرہ مکمل چل رہی ہے، جو کہ الف لام میم پہلے سپارے سے چل رہی ہے، اور اس سپارے کے اندر 111 آیات ہیں۔ اور چونکہ صورت جو ہے یہ مدنی صورت ہے، سورہ البقرہ، اور پہلے آپ یہ جان چکے ہیں کہ جو مدنی صورت ہوتی ہے ان کے اندر اللہ رب العالمین نے احکامات زیادہ بیان فرمائے ہیں، کیونکہ مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں یا ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں زیادہ تر احکامات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ سپارہ بھی احکامات کے تعلق سے بڑا اہم، اور کم و بیش تقریباً 15 کے قریب احکامات اللہ رب العالمین نے مسائل اس سپارے کے اندر جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ بڑے اہم مسائل ہیں جو اس سپارے میں بیان ہوئے ہیں، تو سب کی تفصیل تو ہم شاید نہ پڑھ پائیں، کوشش یہی ہوگی کہ ان سے گزر جائیں اور جو ہے مختصر آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیقول السفہاء، عن قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ہے ان کو، عن قبلتہم، ان کے اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس قبلے پر یہ لوگ پہلے موجود تھے۔ یہ آیت اور اگلی کچھ آیات، تقریباً 8 یا 9 آیات میں ایک مسئلہ ذکر ہوا تحویل قبلہ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جب نماز ادا کیا کرتے تھے تو قبلہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ بیت المقدس اور بیت اللہ ایک سمت میں آ جاتے اور دونوں کی طرف رخ کر کے نماز ہو جاتی۔ مدینہ میں آئے تو مدینہ بیت المقدس اور بیت اللہ کے درمیان تھا، اب ایک جانب رخ ہو سکتا تھا، دونوں طرف نہیں ہو سکتا تھا۔ حکم یہ ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیجیے۔ 16-17 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ بالآخر اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لیجیے، اور جب یہ حکم آیا تو پھر لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، اور اللہ رب العالمین نے اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف قرار دیا اور فرمایا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا۔ قل، آپ فرما دیجیے، قل کا لفظ جہاں پر بھی ہے تو وہاں معنی ہوتا ہے آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ لفظ لام بھی جب آئے تو یہ بھی آپ ذہن میں نشین رکھیے کہ جہاں پر بھی للہ آئے لام جر کے ساتھ تو وہاں پر ہوتا ہے کے لیے، کہ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق والمغرب، مشرق بھی اور مغرب بھی۔ تو یہ تمہارا اعتراض بڑا بیوقوفانہ قسم کا ہے، اللہ جس طرف چاہے تمہیں حکم دے دے تم اپنا رخ اس طرف کر لو۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ وکذالک جعلناکم، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے تمہیں، امۃ وسطا، معتدل امت۔ معتدل امت اس لحاظ سے کہ احکامات میں بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ نرمی فرمائی ہے، اور جو ہے احکامات بھی ایسے دیے ہیں جو گزشتہ امتوں کو حاصل نہیں تھے، اور فرمایا کہ لتکونوا شہداء علی الناس، فرمایا کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اب گواہ کیسے بنیں گے؟ قیامت والے دن حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا
کہ کیا تم نے، اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ کیا تم نے میری رسالت لوگوں تک پہنچا دی تھی؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے جی ہاں میں نے پہنچا دی تھی۔ تو قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے آپ تک رسالت پہنچا دی؟ قوم انکار کر دے گی۔ تو نوح علیہ السلام سے اللہ رب العالمین یہ پوچھیں گے کہ ہے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے جی ہاں میرا گواہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ تو سب سے پہلے امت یہ گواہی دے گی کہ جی ہاں نوح علیہ السلام نے یہ رسالت پہنچائی۔ پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیسے پتہ کہ نوح علیہ السلام نے رسالت پہنچائی؟ امت گواہی دے گی کہ یا اللہ ہم نے تیرے قرآن میں پڑھا تھا، تو قرآن میں پڑھا تھا تو لہذا تیرا کہا ہوا سچا ہی ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ جس قبلے پر آپ پہلے تھے۔ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، احکام شریعت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے۔ ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون شخص ہے جو اپنے پیروں پر گھوم جاتا ہے۔ یعنی احکامات شریعت کا مقصد یہ ہے کہ جو حکم ہو اس کی تعمیل کر لیجئے، اب چاہے وہ حکم کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اتباع رسول یہ شریعت کا مقصد ہے۔ اور فرمایا کہ یہی مقصد تحویل قبلہ میں بھی تھا۔ اور آگے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرًا، کہ قبلے کا پھر جانا یہ بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے، یہاں سے وہاں ہو جائیں یا وہاں سے یہاں ہو جائیں، جیسے امر ربی آئے اس طریقے سے تعمیل ہو جائے۔ اور فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی خواہش یہ نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان سے مراد یہاں پر نمازیں ہیں۔ مومنون کے دل میں، صحابہ کے دل میں، ذہن میں یہ سوال آیا کہ جو ہم نے نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان صرف قول کا نام نہیں ہے، ایمان صرف جو ہے وہ عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان عمل کا نام بھی ہے۔ تو ایمان، اللہ رب العالمین نے نمازوں کو ایمان قرار دیا اور فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کو مقرر فرما دیجیے۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، فرمایا کہ ہم ضرور بالضرور آپ کا قبلہ وہی مقرر کریں گے جس کی آپ کو خواہش ہے۔ خواہش کیوں تھی؟ خواہش اس لیے تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ تمام کے تمام مشرکین عرب کے نزدیک جو قبلہ ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ ہے۔ تو اگر بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے گا تو یہ مشرکین کے ایمان لانے میں بڑا معاون ثابت ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ سے نفرت تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس قبلے کی پیروی کی جائے جس قبلے کے اوپر یہود و نصارہ موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کا تذکرہ فرمایا کہ جو آپ چاہیں گے وہی قبلہ ہم مقرر فرمائیں گے۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، فرمایا کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ وحیث ما کنتم، اور جہاں پر بھی تم ہو۔ اب تمام مومنین کو خطاب، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، اب تمام مومنین کو خطاب کہ اے مومنو تم جہاں پر بھی ہو فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لو۔ وان الذین اوتوا الکتاب، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، لیعلمون انہ الحق من ربہم، وہ جانتے ہیں کہ بے شک حق جو ہے وہ ان کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں اس سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب یہاں اللہ رب العالمین اہل کتاب کی جو عناد اور بغض اور ان کی ہٹ دھرمی ہے وہ بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر آپ اہل کتاب کے پاس ساری کی ساری نشانیاں بھی لے جائیں، مَا تَبِعُ قِبْلَتَكَ، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ تو وہی پیروی کریں گے جو اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور آپ اس کا اختلاف بھی بتا دیا کہ یہ یہودی عیسائیوں کی پیروی نہیں کریں گے قبلے میں، اور عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہودیوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس میں صخرہ ایک چٹان ہے وہ قبلہ ہے، اور عیسائیوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے مشرقی جانب ہے، مکان ایک ہی ہے، قبلہ مختلف ہے۔ تو فرمایا یہ جب ایک دوسرے کی پیروی نہیں کرتے آپ کی کیسے کریں گے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہود و نصارہ کے دین کو خواہش قرار دے دی کیونکہ وہ وحی کے مطابق نہیں چلا کرتے تھے۔ فرمایا اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ خواہشات کی پرستی، خواہشات کے پیچھے چلنے والا شخص جو ہے وہ ظالم ہے۔ اور فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، اور حقیقت کھول دی کہ وہ لوگ کہ جو جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو بھی اور اس قبلے کے متعلق بھی اچھی طرح جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔
فرمایا جس طرح اپنے بیٹوں کی شناخت کر سکتے ہیں اس طرح یہ شناخت کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ بالکل سچ ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور ایک گروہ ان میں سے حق کو چھپاتا ہے جبکہ وہ جانتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور فرمایا کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ جو ہے وہ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ایک اور حقیقت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ ہر ایک کے لیے وجہہ ہے، ہر ایک کا ایک قبلہ مقرر ہے، ہر ایک کا ایک قبلہ جو ہے وہ موجود ہے، وہ مولی ہے، وہ اسی طرف اپنا رخ کرنے والا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، لہذا مومنو تم ایسا کرو کہ اللہ کی پیروی کر کے نیکیاں جلدی جلدی کما لو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، یہ اللہ رب العالمین نے ایک ڈراوا دیا کہ جہاں پر بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا، تم جہاں پر بھی موجود ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر لے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور فرمایا ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے۔ اب یہ دوبارہ حکم ہوا تیسری مرتبہ۔ وانہ للحق من ربک، اور فرمایا کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ رب العالمین جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ پھر چوتھی دفعہ حکم ہوا من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، جہاں سے بھی آپ نکلی اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے۔ پھر پانچویں دفعہ حکم ہوا وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں پر بھی تم ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ 5 مرتبہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا۔ اب یہ 5 مرتبہ کیوں حکم دیا؟ یہ اللہ رب العالمین اس کی حکمت سے آگاہ ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی حکمت ذکر کی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ پہلا حکم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، دوسرا حکم جو ہے وہ یہود و نصارہ کے رد میں ہے، تیسرا حکم جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیت المقدس جو بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، چوتھا حکم جو ہے وہ مکہ والوں کے لیے ہے، اور 5واں حکم جو ہے مسافرین کے لیے ہے۔ بہرحال یہ تفریق جو ہے وہ مفسرین نے علماء نے کی ہے، لیکن بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ 5 مرتبہ تاکید فرمائی کہ تم نے اپنا رخ جو ہے وہ نماز کے وقت بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، اور فرمایا کہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کا تم پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ کل کو یہودی یہ نہ کہیں کہ دیکھو ہماری کتاب میں لکھا تھا کہ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے بیت اللہ کی طرف کریں گے، لیکن تم تو ابھی تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھے ہو۔ اور فرمایا الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ کہ جو ظالم ہیں وہ اس کے باوجود بھی اعتراضات کریں گے، یہ ثابت ہونے کے باوجود بھی اعتراضات کریں گے۔ فلا تخشوہم واخشونی، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ولیتم نعمتی علیکم، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں۔ کون سی نعمت؟ مفسرین نے ذکر کیا کہ امامت کی نعمت۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو تمام امتوں پر افضل قرار دیا اور اس امت کو تمام امتوں کا امام مقرر کر دیا، اور بیت اللہ دے دیا، وہ قبلہ دے دیا جو کسی امت کو نہیں دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت ہم پر مکمل کر دی ہے۔ اور فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر نعمت مکمل اس طرح کی کہ تمہارے اندر ایک رسول بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت۔ فرمایا کہ جس طرح ایک نعمت یہ بھی دی تمہیں کہ تمہارے اندر ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیتیں تم پر پڑھتا ہے، ویزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد احادیث ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بھی تعلیم دیا کرتے تھے، احادیث کی بھی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ احادیث پر عمل کرنے میں جو ہے وہ جھجکتے ہیں یا حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے جس چیز کو تم لوگ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتے ہیں۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ کو اگر اکیلے میں یاد کیا جائے، اللہ اکیلے میں یاد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو جماعت میں یاد کیا جائے، اللہ جماعت میں یاد کرتا ہے۔ جیسے یاد کیا جائے اللہ تعالیٰ ویسے یاد کرتا ہے۔ فرمایا وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو۔ اب شکر کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین صبر کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو الفاظ ہیں یہ تقریباً 20 صورتوں میں 89 مرتبہ آئے ہیں، 89 مرتبہ یہ الفاظ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ جو ہیں وہ 20 صورتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمائے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا آ جائے وہاں فوراً اپنے کان کھڑے کر لو، کیونکہ یہاں پر یا تو کوئی خیر کا حکم تمہیں دیا جائے گا یا کسی شر سے منع کیا جائے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب کوئی مشکل آ جائے تو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل آتی فوراً نماز کی طرف کھڑے ہو جاتے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معیت اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ۔ فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اب آگے بھی مزید صبر کا ذکر
کہ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ میں فوت ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں میت نہ سمجھو، بلکہ فرمایا بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی ایسی ہے کہ جن کا تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ شہید کی زندگی کیسی ہے، نبی کی زندگی کیسی ہے مرنے کے بعد ہمیں نہیں پتہ، زندہ ہے کیسے زندہ ہے اللہ کو پتہ ہے، برزخی زندگی ان کی شروع ہو چکی ہے، اور ان کی برزخی زندگی بہرحال دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے۔ اور آگے مزید صبر کا تذکرہ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ یاد رکھو کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر، بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے، اور تمہاری جانوں میں کمی کر کے، تمہارے رزق میں کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، جو دیا اللہ نے دیا، جو لیا اللہ نے لیا، ہمیں اس کا کوئی غم نہیں ہے۔ فرمایا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین کی نوازشیں ہیں، ورحمہ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور فرمایا یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی ایک دو آیات میں اللہ رب العالمین صفا مروہ جو پہاڑیاں ہیں ان کا تذکرہ فرماتا ہے، فَإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ یہ پہاڑیاں جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کی ہیں۔ اور فرمایا فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ، تو لہذا جو شخص حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کی سعی کر لے۔ یہ گناہ کا لفظ اس لیے فرمایا کیونکہ صفا اور مروہ پر مشرکین مکہ نے دو بت رکھ دیے تھے، نائلہ اور ایک اور بت تھا جو کہ صفا اور مروہ پر رکھا ہوا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام لے کر آئے، اب جو حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتا تو وہ اس چیز میں جو ہے وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا کہ ہم نے صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ وضاحت فرما دی کہ نہیں، صفا اور مروہ تو اصل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی، یہ تو بت بعد میں رکھے گئے ہیں، تو لہذا جب بھی تم حج کرو اور تم عمرے پر جاؤ اور تم طواف کر لو تو اس کے بعد تم نے صحیح لازمی کرنی ہے صفا اور مروہ کی۔ اور فرمایا کہ ومن تطوع خیرا، جو خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے دوبارہ یہودیوں کو نصیحت فرمائی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ دلائل کو، بینات کا مطلب ہے دلائل، والہدی، اور ہدایت جو ہم نے نازل فرمائی ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اور ہم نے کتاب میں اس کو واضح کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی یکتمون، وہ چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ توحید کا پیغام دے دیا، رسالت کا پیغام دے دیا، اطاعت کا پیغام دے دیا، اس کے باوجود بھی یہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، تو فرمائے ان لوگوں کا انجام کیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین لعنت فرماتا ہے۔ لعنت سے کیا مراد ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، یا اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کی لعنت ہے۔ جو شخص اللہ کی رحمت میں ہے سو اللہ کی رحمت میں ہے، جو اللہ کی رحمت میں نہیں ہے وہ اللہ کی لعنت میں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے نوازے۔ فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا، مگر ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، وبینوا، اور معاملات کو واضح کر دیا کہ جی ہاں قرآن مجید میں یا تورات انجیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی ہے، واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، یہی لوگ ہیں جن پر میں مہربان ہوں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم، اللہ رب العالمین نے توبہ کی مدت مرنے تک رکھی ہوئی، یعنی فرمایا کہ جو کافر تھے اور مرتے ہوئے بھی کافر تھے، تو فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا کبھی نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کبھی مہلت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی اور ہماری موت ایمان کی حالت میں ہوں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے۔ یہ توحید کا پیغام اللہ رب العالمین یہاں پر دے رہا ہے، توحید الوہیت کہ عبادت کرنی ہے اللہ کی کرنی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، الرحمن الرحیم، وہی رحمت کرنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحیم ہے۔ اور آگے فرمایا کہ کیوں عبادت کرنی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، کیونکہ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں
واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، لوگوں کے نفع والا سامان لے کر، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اللہ رب العالمین نے جو آسمان سے پانی نازل فرمایا، فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے جو اللہ نے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کا جانور اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، لآیات لقوم یعقلون، فرمایا ان تمام چیزوں میں عقل مند، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان نشانیوں کے ذریعے وہ پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، بعض لوگ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ رب العالمین کے سوا اپنا شریک بنا لیتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، انعامات اللہ کے ہیں لیکن وہ اپنے معبودوں سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ لیکن فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہیں ان کی اللہ سے بڑی زیادہ محبت ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آگے اللہ رب العالمین فرمایا کہ کاش کہ ظالم اگر جان لیں، آج وہ دیکھ لیں، اذ یرون العذاب، کہ جب وہ قیامت والے دن عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ قوت تو ساری کی ساری طاقت اللہ کی ہے۔ اگر آج ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کل قیامت والے دن عذاب میں ان کی کیا حالت ہوگی، تو یہ جان لیں کہ قوت تو اللہ کی ہے، اور اللہ رب العالمین تو بہت ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے مشرکین کی اور ان کے معبودوں کی ایک کیفیت بیان فرمایا، ایک منظر بیان فرمایا، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، وہ لوگ جو پیشوا تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی، وہ قیامت والے دن برات کا اعلان کر دیں گے ان لوگوں سے جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے، جو ان کے مرید تھے، جو ان کے پیچھے چلا کرتے تھے، ورأوا العذاب، اور یہ سب کے سب عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، اور ان کے آپس کے تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، پھر کوئی معبود نہیں رہے گا، کوئی عابد نہیں رہے گا، کوئی صلہ رحمی کے رشتے نہیں ہوں گے، کوئی پڑوسی کے رشتے نہیں ہوں گے، کوئی دوستی کے رشتے نہیں ہوں گے۔ فرمایا وقال الذین اتبعوا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی وہ حسرت کے مارے کہیں گے، لو ان لنا کرہ، کاش کہ ہم دنیا میں واپس جائیں، فنتبرأ منہم، ہم ان سے اظہار برات کریں، کما تبرؤوا منا، جس طرح آج ہی ہم سے اظہار برات کر رہے ہیں، آج ہمیں چھوڑ چکے ہیں، ہم بھی دنیا میں واپس جا کے ان کو چھوڑ دیں۔ لیکن فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا مزید ان کی حسرتیں بنا کر، کہ دیکھو تم فلاں وقت کیا کر رہے تھے، تم ان سے دعائیں کر رہے تھے، تم ان سے وسیلہ مانگ رہے تھے، تم ان کے آگے سجدہ کر رہے تھے، تم ان سے دعائیں مانگ رہے تھے، یہ دیکھیں گے اور حسرت کریں گے، کاش کہ اس وقت ہم نے اللہ کو پکار لیا ہوتا، کاش کہ اللہ کے لیے سجدہ کر لیا ہوتا، حسرتیں کریں گے۔ فرمایا وما ہم بخارجین من النار، اور پھر کبھی بھی جہنم سے نکلیں گے نہیں۔ اب آگے اللہ رب العالمین مال حلال کے تعلق سے کچھ احکامات بیان فرما رہا ہے، یا ایھا الناس کلوا، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں ہے جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ، حلال اور پاکیزہ، بعض چیزیں حلال ہیں لیکن نقصان دہ ہوتی ہیں، مٹی ہے کوئی شخص کھا لے نقصان دہ ہے، لیکن فرمایا کھاؤ وہ چیز جو حلال بھی ہو اور تمہارے لیے نفع بخش بھی ہو۔ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا جو آہستہ آہستہ تمہیں حلال سے حرام کی طرف لے جاتا ہے، اور فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، یہ اللہ فرماتا ہے شیطان تمہارا بہت کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، دیکھو وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، فحاشی کا حکم دیتا ہے، اور اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ رب العزت کے متعلق تم وہ باتیں کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے جو ہے وہ وسیلے مقرر کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے شفعاء مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارشیں کریں گے، اور اللہ رب العالمین کے حلال کردہ کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سب شیطانی وار ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جائے گا کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو قالوا، وہ کہیں گے بل نتبع ما الفینا علی آبائنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ یہی کیفیت آج مسلمانوں کی ہے، ان سے کہا جائے قرآن و حدیث کے پیچھے چلو، کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے۔ فرمائیں کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، چاہے ان کے آباء و اجداد کچھ عقل بھی نہ رکھتے ہوں، کچھ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں، پھر بھی یہ بات اسی طرح کرتے رہیں گے۔ آگے کافروں کی مثال دی کہ کافر کی مثال تو ایسے ہے کمثل الذی ینعق بما لا یسمع، اس جانور کی طرح ہے کہ جس کو جو چرانے والا ہے وہ اس کو پکارتا ہے، لیکن جانور فرمایا لا یسمع الا دعاء و نداء، جانور کو نہیں پتا کہ جو چرواہا ہے وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ آؤ یا جاؤ کیا کہہ رہا ہے، وہ صرف آواز سنتا ہے۔ ہمارا کافر بھی ایسے ہی ہیں، ان کے سامنے آیاتیں پڑھتے رہو ان کو کچھ نہیں پتا،
کہ جنت کیا ہے تو جہنم کیا ہے اور آخرت کیا ہے اور دنیا کیا ہے. فرمایا ان کو کچھ نہیں پتہ. فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہیں. سم بکم عمی فہم لا یعقلون. یہ جو ہے وہ گونگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں, یہ عقل نہیں رکھتے. بظاہر دیکھنے میں بہت ہی ایڈوانس نظر آتے ہیں, بہت عقل مند نظر آتے ہیں, لیکن فرمایا ان کی حقیقت یہ ہے. اور آگے فرمایا کہ اے ایمان والوں, اب ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے. پہلے عام لوگوں کو حکم ہوا, اب ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم, وہ پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. واشکروا للہ, اور اللہ کا شکر ادا کرو. یعنی پاکیزہ رزق اور اللہ رب العالمین کا شکر دونوں لازم و ملزوم ہیں. جو شخص پاکیزہ رزق نہیں کھاتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ اللہ رب العالمین نے وضاحت فرما دی. فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. اور آگے اپنی حرام کردہ چیزوں کا بیان فرماتا ہے کہ ہم نے تو تم پر میتہ کو حرام کیا ہے, مردار, والدم, اور بہتا ہوا خون, ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت, وما اہل بہ لغیر اللہ, اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے, یہ سب کا سب حرام ہے. فمن اضطر غیر باغ, جو شخص مجبور ہو جائے, کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو فرمایا کہ اس کے لیے جائز ہے, لیکن دو شرطیں ہیں. غیر باغ ولا عاد, سرکشی نہ کرے, یعنی حلال موجود ہے پھر بھی حرام کھا رہا ہو, یہ جائز نہیں ہے. اور نہ ہی اس کو عادت بنانے والا ہو کہ جب بھی ملے اس کو کھانا شروع کر دے. فرمایا کہ نہیں, جتنی ضرورت ہو, صرف اتنی ضرورت کہ کہیں جان سے نہ چلا جائے, تو پھر جو ہے وہ حرام کھا سکتا ہے. اور فرمایا فلا اثم علی, اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور آگے دوبارہ وہی آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ, وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں, ویشترون بہ ثمنا قلیلا, اور اس کے بدلے وہ تھوڑا سا معاوضہ حاصل کر لیتے ہیں, دنیا کی زندگی کچھ معلومات حاصل کر لیتے ہیں. فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ تو اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم, اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن نہ ان سے کلام فرمائے گا, نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائے گا, اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یہی لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے, ہدایت بیچ دی, گمراہی خرید لی. اور فرمایا کہ والعذاب بالمغفرہ, اور مغفرت بیچ دی اور عذاب خرید لیے. یہ ایسے بے وقوف لوگ ہیں. فما اصبرهم علی النار, کتنے ہی یہ لوگ جہنم پر صبر کرنے والے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے بدلے انہیں جہنم ملے گی, لیکن بڑا صبر ہے ان کا جہنم پر. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, یہ جہنم ان کے لیے اس لیے ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, اور جو لوگ کتاب اللہ میں اختلاف کرتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں. آئیے اللہ رب العالمین دوبارہ تحویل قبلہ کے حوالے سے کچھ مسائل بیان فرما رہا ہے. جب یہودیوں نے اعتراض کیا اور اعتراض پر اعتراض کرتے چلے گئے تو مسلمان رنجیدہ ہو گئے. اللہ رب العالمین نے ان کا غم دور کرنے کے لیے آیت نازل فرمائی, لیس البر ان تولوا وجوہکم, نیکی یہ تھوڑی ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو قبل المشرق والمغرب, مشرق اور مغرب کی طرف, یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ البر من آمن باللہ والیوم الاخر, نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر, آخرت کے دن پر, فرشتوں پر اور کتابوں پر اور انبیاء پر, یہ نیکی ہے. اور مال خرچ کرتے ہیں علی حبہ, باوجود اس کے مال کی چاہت ہوتی ہے, قریبی رشتہ داروں کو دیتے ہیں, یتیموں کو دیتے ہیں, مسکین کو دیتے ہیں, اور مسافروں پر خرچ کرتے ہیں, سوال کرنے والوں کو دیتے ہیں, وہ پھر رقاب اور غلام آزاد کرنے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور فرمایا کہ والموفون بعہدہم, اخلاق کا بھی تذکرہ فرمایا کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب بھی وعدہ کرتے ہیں, اور پھر فقر و فاقہ میں صبر کرتے ہیں, مصیبت میں صبر کرتے ہیں, اور جنگ کے وقت صبر کرتے ہیں. ان کا صبر بڑا پختہ ہے. اولئک الذین صدقوا, یہی لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں. واولئک هم المتقون, یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. اور آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. اب یہاں سے اللہ رب العالمین قصاص کے حوالے سے بیان فرما رہا ہے. اے ایمان والوں, تم پر قصاص کو فرض کر دیا گیا. فی القتلہ, کس حوالے سے؟ مقتولین کے حوالے سے, کہ جب کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے قصاص تم پر واجب ہے. اب کیسے قصاص لینا ہے؟ فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اگر آزاد قتل کرے تو پھر آزاد کو قتل کر دو, غلام قتل کرے تو غلام کو قتل کر دو, عورت قتل کرے تو عورت کو قتل کر دو. یہ وضاحت اس لیے فرمائی گئی کیونکہ مشرکین عرب کے ہاں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی آزاد شخص قتل کرتا تو پھر اس کے بدلے اس آزاد شخص کے غلام کو قتل کیا جاتا, اس کو قتل نہیں کیا جاتا. یعنی قاتل کے غلام کو قتل کر دیا جاتا کہ چلو اس کو قتل کر دو. نہیں, فرمایا کہ نہیں, اگر قاتل جو ہے چاہے وہ آزاد ہو چاہے وہ غلام ہو, قتل وہی ہو. اور فرمایا کہ اگر مرد قتل کرے گا تو مرد قتل ہوگا, عورت قتل کرے گی تو عورت قتل ہوگی. فمن عفی لہ من اخیہ شیء, ہاں جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے, یعنی مقتول کے ورثاء معاف کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں قتل نہیں کرتے, ہمیں دیت دے دو,
تو فرمایا فاتباع بالمعروف، تو پھر دیت جو لینی ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ لینی ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کا طریقہ کار بیان فرما دیا ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور جب دیت پر اتفاق ہو جائے تو پھر قاتل کو اور قاتل کے ورثاء کو چاہیے کہ دیت اچھے طریقے سے ادا کر دیں۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ دیت کا حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے تخفیف کے لیے ہے اور تمہاری رحمت کے لیے ہے، اور پھر جو شخص اس کے باوجود بھی زیادتی کرے اس کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ایک بڑی اچھی عبارت قرآن مجید کی فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کا اسلوب، اے عقل مندوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی قصاص میں تو موت ہے، زندگی کیسے ہے؟ لیکن فرمایا کہ جب قصاص کو نافذ کر دو گے تو قتل ہونے سے لوگ بچ جائیں گے، تو فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور آگے فرمایا کہ جب بھی، اب آگے وصیت کا حکم، ایک اور جو مسئلہ آگے ذکر ہو رہا ہے وہ وصیت کے تعلق سے، فرمایا کہ جب کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب کوئی شخص مرنے لگے، فوت ہونے لگے، تو اس پر یہ واجب ہے کہ اگر وہ کچھ مال چھوڑ کر جائے تو پھر وہ وصیت کر دے، للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں، والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کر دے، حقا علی المتقین، یہ متقین پر لازم ہے۔ لیکن یہ وصیت کی جو آیت ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ حصے مقرر کر دیے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، تو لہذا یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہے۔ ہاں اب اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو ورثاء کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، ورثاء کے علاوہ کسی اور کے لیے وصیت کرنا چاہے تو اپنے مال کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ جو ہے اس میں وہ وصیت کر سکتا ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، ہاں اب اگر کسی نے وصیت کر دی اور وصیت سن لی گئی اور سننے والے نے سننے کے بعد وصیت تبدیل کر دی تو پھر اس کا گناہ ان پر ہے جس نے وصیت کو تبدیل کیا۔ وصیت تبدیل کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا کہ اگر اس نے وصیت کو تبدیل کر دیا تو وصیت تبدیل کرنے والے پر گناہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص، ہاں جو شخص اگر خوف رکھتا ہو وصیت کرنے والے سے کہ وصیت کرنے والا جنفا او اثمن، کوئی زیادتی کر دے گا یا گناہ کا کوئی کام کر دے گا، گناہ کے معاملے میں وصیت کر گیا کہ میرا یہ جو مال ہے یہ فلاں گناہ کے کام میں لگا دیا جائے، یا وہ مال وصیت ایسی کر گیا کہ جو زیادتی کر گیا کسی اور کے ساتھ، تو فرمایا کہ اب اس میں جو ہے فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، اب اگر وہ وصیت درست کر دیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اگلی آیات میں اللہ رب العالمین جو ہے وہ رمضان کے احکام و مسائل کو بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے فرض کیے گئے رمضان کے، تو رمضان کے روزے گزشتہ امتوں پر فرض نہیں تھے، یہاں مقصد یہ ہے کہ روزے تم پر فرض ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن ایام مختلف ہیں۔ ہمارے لیے رمضان کے ایام ہیں، گزشتہ امتوں کے لیے کچھ اور ایام تھے، اور فرمایا کہ ایام معدودات، یہ چند گنے چنے دن ہیں، 30-29 دن ہیں۔ ہاں تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اس رمضان کی گنتی کسی اور دن میں پوری کر لے۔ اور وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو انہیں فدیۃ طعام مسکین، اور پھر بھی روزہ نہ رکھنا چاہیں، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں روزہ نہ رکھنا چاہیں تو پھر وہ ایک مسکین کا کھانا کھلا دیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو شخص اپنی خوشی سے بھلائی سے کوئی کام کرنا چاہے، یعنی فدیہ زیادہ دینا چاہے، ایک مسکین کے بجائے 2 مسکین کا دینا چاہے، تو پھر یہ اس کے لیے ہی بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ہاں اگر تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ لیکن یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اب جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوگا اس پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اگلی آیت سے یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر کی رات میں، قدر کی رات میں، اور یہ نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ نازل کر دیا گیا۔ اگرچہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ نازل ہوتا رہا، لیکن مکمل کا مکمل قرآن مجید نازل کیا گیا وہی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ اور فرمایا کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں دلائل ہیں ہدایت کے، والفرقان، اور یہ حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا، فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، اب جو شخص تم میں سے اس مہینے میں حاضر، اسے چاہیے کہ روزے رکھ لے، اور جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اپنی گنتی کسی اور دن سے پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، اور چاہیے کہ تم اپنی مدت کو پوری کرو۔
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تعلیم دی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ یعنی جب تم عدت پوری کر لو، ایام پورے کر لو، تو عید کا دن آ جائے تو عید کے دن زور زور سے بلند آواز سے تکبیرات کہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو کہ تم نے اللہ رب العالمین کی اس عبادت کو مکمل کر لیا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو کہہ دیجیے، تو آپ فَإِنِّي قَرِيب، تو پھر میں تو بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ میرے احکامات پر عمل کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کی طرف جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ مرد اور عورت، بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس جو ہے وہ جسم کے عیوب کو چھپاتا ہے، تو لباس کہہ کر یہ بتا دیا گیا کہ بیوی شوہر کے عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے اور شوہر بیوی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ بیوی کے عیوب کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے اور شوہر کی جو ہے وہ نافرمانیاں بیوی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ اور اللہ رب العالمین جانتا ہے انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوا اور تمہیں معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ تم نے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو جائز قرار دے دیا۔ اب تم ایسا ہے کہ تم ان کے ساتھ مباشرت کرو اور وہ تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے، یعنی اولاد اللہ رب العالمین نے جو لکھی ہے اس کو تلاش کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا من الخیط الاسود من الفجر، فجر کے کالے دھاگے سے نمایاں ہو جائے۔ فجر دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک فجر کاذب ہوتی ہے، ایک فجر صادق ہوتی ہے۔ فجر کاذب کالا دھاگا ہوتا ہے، کالی لکیر ہوتی ہے، اور فجر صادق جو ہے وہ سفید لکیر ہوتی ہے۔ فرمایا فجر کاذب اور فجر صادق کے درمیان کھاؤ اور پیو، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ روزہ رکھ لو، اور پھر روزہ جو ہے وہ رات تک پورا کرو، اور ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہیں کرنی۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کی حدود ہیں، فَلَا تَقْرَبُوهَا، لہذا ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا وہیں تک رکے رہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیاتوں کو لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے مال کے تعلق سے کچھ احکامات نافذ فرمائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، دیکھو اپنے مالوں کو اس طرح نہ کھاؤ باطل طریقے کے ساتھ، دھوکہ دے کر، دغا دے کر، اور جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ کر کے، رشوت لے کر، چوری کر کے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی انہیں حکام کی طرف لے جاؤ، حکام کی طرف لے جاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم گناہ کے ذریعے لوگوں کا مال کا ایک حصہ ہڑپ کر لو۔ ایسا نہ کرنا، مال وہ کھاؤ جو کوئی تمہیں خوشی سے اپنے دے دے، یا تم جو کماؤ وہی کھاؤ۔ اور فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں یہ حرکت نہ کرنا کہ تمہیں ان چیزوں کا علم ہو۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، فرمایا کہ یہ تم سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں اہلہ، چاند کے متعلق۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ تم سے سوال کرتے ہیں چاند کے متعلق۔ چاند کے متعلق سوال کیا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے، چاند بڑا ہوتا ہے پھر چھوٹا ہوتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وجوہات بیان نہیں کی کہ وجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ سورج کے سامنے زمین آ جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ وجوہات بیان نہیں فرمائی، بلکہ اس کا مقصد بیان فرما دیا۔ مقصد کیا ہے؟ فرمایا قل آپ فرما دیجیے ہی مواقیت للناس، یہ چاند کا چھوٹا بڑا ہونا یہ لوگوں کے وقت مقرر کرنے کے لیے ہے، والحج، اور حج کے لیے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کے اسباب کی طرف نہ نظر دوڑاؤ کہ یہ زلزلہ آ گیا اللہ معاف کرے تو یہ کیوں آ گیا، بلکہ یہ دیکھو کہ اس زلزلے کو آنے کے مقاصد کیا ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، بلکہ فرمایا ہِیَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنا ہے۔ یعنی ہجری کیلنڈر جو ہے یہ رات سے شروع ہوتا ہے، تو رات سے فرمایا کہ جو چیز شروع ہوتی ہے یہی اصل تمہارا کیلنڈر ہے، اور اسی کے ذریعے تم نے اپنی تاریخیں جو ہیں وہ مقرر کرنی ہیں۔ اور فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کو ان کی پیچھے سے آؤ۔ یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ حج کا احرام پہن لیتے تو پھر جب وہ باہر نکلتے گھر سے اور کسی وجہ سے واپس آنا ہوتا تو پھر وہ گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے بلکہ گھر کے پچھلی دیوار سے ٹاپ کر اندر آتے تھے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے جو خرافات ہیں، یہ جو طریقے ہیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی وہ ہے جو اللہ رب العالمین بیان فرما دے، اللہ رب العالمین نے جو بیان فرما دیا وہ نیکی ہے۔ اور فرمایا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم گھروں کے دروازوں کو آؤ، گھروں کو آؤ ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم ڈر جاؤ اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اور اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو، الذین ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تم سے جہاد کرتے ہیں، ولا تعتدوا اور دیکھو کہ تم زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی. جب جہاد کرو، لڑائی کرو تو پھر کسی کو بے وجہ قتل نہ کرو، عورتوں کو نہ مارو، گھر نہ جلاؤ، جو تم سے لڑے نہ اس سے نہ لڑو. فرمایا کہ یہ زیادتیاں نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. اور فرمایا کہ جہاں تم انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، یعنی جو لوگ تم سے لڑنے والے ہوں، جنہوں نے تم سے لڑنا ہے، تو پھر ان سے ہر جگہ لڑائی کرو. اور فرمایا کہ واخرجوہم من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم انہیں بھی نکال دو، یعنی مشرکین مکہ نے تم مکہ سے نکالا ہے، تم مکہ سے ان کو نکال دو، ان سے جہاد کرو. اور فرمایا کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بڑا شدید ہے. فتنے سے مراد کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں مکہ کے اندر، اور یہ جو لوگوں کو نمازیں پڑھنے سے روک رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو حج کرنے سے روک رہے ہیں، عمرہ کرنے سے روک رہے ہیں، یہ فتنہ ہے. اور اگر تم وہاں جاتے ہو تو تم چونکہ وہاں پہ قتال کرو گے، لڑائیاں کرو گے، تو اگرچہ یہ بھی قتل ہے، لیکن فرمایا کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ سخت ہے. لہذا شرک کو روکو، برائی کو روکو، چاہے قتل ہی کرنا کیوں نہ پڑ جائے، کیونکہ فتنہ جو ہے قتل سے بڑا گناہ ہے. اور فرمایا کہ ان سے مسجد حرام کے آس پاس لڑائی نہ کرنا جب تک کہ وہ تم سے لڑائی نہ کریں، اور اگر وہ تم سے لڑائی کرنا شروع کر دیں تو پھر تم بھی ان سے لڑائی کرنا شروع کر دینا. کذالک جزاء الکافرین، یہی کافروں کی جزا ہے. فإن انتہوا، اگر وہ رک جائیں، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. اور اگر وہ رک جائیں تو پھر فلا عدوان الا علی الظالمین، تو پھر صرف ظالموں کو سزا دینا، ظالموں کے علاوہ کسی کو سزا نہ دینا. الشہر الحرام بشہر الحرام، فرمایا حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدل میں ہے. یعنی اگر وہ حرمت والے مہینے میں تم سے لڑائی کرتے ہیں تو پھر تم حرمت والے مہینے میں لڑائی کرو. پھر یہ نہیں کہ تم کہو کہ حرمت والا مہینہ ہے ہم لڑائی نہیں کریں گے. نہیں، فرمایا کہ جب حرمت والے مہینے میں لڑائی ہو، حرمت والے مہینے میں لڑائی کرو. اور حرمات کا تو قصاص ہے، یعنی جب وہ بے حرمتی کریں حرمت والے مہینوں کی تو پھر ان سے تم نے بدلہ لینا ہے. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ مثل ما اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے تو اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے. اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو. ولا تلقوا بأیدیکم من التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے یہ خودکشی کے حرام ہونے کی دلیل کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو انسان لڑائی بھی کر رہا ہو، جہاد بھی کر رہا ہو، کوئی بھی معاملہ کر رہا ہو، وہ عمل نہ کرے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاکت میں ڈال لے. اور فرمایا کہ وہ نیکیاں کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اب یہاں سے حج کے احکامات اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ حج کو اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے مکمل کرو. اور اگر تمہیں روک لیا جائے فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی ہے وہ تم ذبح کر دو. یعنی کوئی شخص حج پر جا رہا ہے اور اسے راستے میں روک لیا گیا تو پھر جہاں پر قربانی اسے مل جائے وہیں پر قربان کر دے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے. یعنی جب قربانی تم لے کر جاؤ اور حج کرنے جاؤ اس وقت تک تم نے اپنے سروں کو نہیں منڈوانا ہے، سرگنج نہیں کروانی ہے جب تک کہ قربانی قربان نہ ہو جائے. ہاں، فمن کان منکم مریضا، جو کوئی مریض ہو یا اس کے ساتھ کوئی تکلیف ہو اس کے سر میں، تو پھر وہ سر منڈوا سکتا ہے قربان ہونے سے پہلے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ فدیہ دے گا 6 روزوں کا، یا وہ 3 روزوں کا، یا وہ صدقہ کرے گا، اور نسکن، یا پھر وہ قربانی کرے گا. یعنی وہ بعد میں جا کر قربانی کر لے. یعنی وہ اگر قربانی جو اس نے کرنی ہے 10 ذی الحجہ کو، اگر اس سے پہلے وہ اپنی سر منڈوا لیتا ہے کسی وجہ سے کہ سر میں تکلیف ہے، چوٹ آ گئی ہے، اب سر منڈوانا ہے، تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ الگ سے قربانی کرے اسی وقت، یا پھر جو ہے وہ 3 روزے رکھے، یا پھر 6 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے. اور فرمایا کہ اگر تم امن کی حالت میں ہو تو پھر جو شخص فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو عمرہ اور حج ایک ساتھ کر لے اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے. یعنی جو حج اکیلا کر رہا ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، جو حج اور عمرہ ایک ہی ساتھ کر رہا ہو ایک ہی سفر کے اندر اس پر قربانی واجب ہے. اور فرمایا کہ جو شخص قربانی نہ پائے اسے چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھ لے حج کے ایام میں، اور 7 دن کے روزے رکھ لے اذا رجعتم، جب تم واپس لوٹو. جب واپس لوٹو تو پھر 7 دن کے روزے رکھنے ہیں. یہ 10 روزے مکمل تم نے کرنے ہیں. یہ ان کے لیے ہے لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جو مکہ کے رہنے والے نہ ہوں. مکہ کے رہنے والے جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں عمرہ اور حج نہیں کر سکتے، تو لہذا وہ قربانی بھی نہیں کریں گے. جو مکہ کے باہر سے آنے والے ہیں وہ عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط پر پہ ان پر قربانی جو ہے واجب. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور فرمایا الحج اشہر معلومات، کے حج کے جو ہے وہ مہینے مقرر ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث فلا فسوق، تو جو شخص اس میں ان مہینوں میں، حج کے مہینے مقرر ہیں، حج کے 3 مہینے ہیں، شوال،
ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ تو ان مہینوں میں جو شخص سفر کے لیے نکلتا ہے وہ حج کا احرام جو ہے وہ پہن سکتا ہے۔ فرمایا ان مہینوں میں اگر کسی شخص نے اپنے اوپر حج واجب کر لیا، اب وہ فلا رفث، تو احرام کی حالت میں بیوی سے وہ صحبت نہیں کر سکتا، ولا فسوق، اور نہ ہی وہ کوئی گناہ کا کام کرے، اور نہ ہی ولا جدال فی الحج، نہ ہی وہ حج میں کوئی لڑائی جھگڑا کرے، اور جو بھی تم خیر کا کام کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ ضرور ساتھ رکھو، جب بھی تم حج کے سفر پہ نکلو زاد راہ لے لو، فإن خیر الزاد التقویٰ، اور سب سے بہترین زاد راہ تو یہ ہے کہ تم تقویٰ ساتھ لے لو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل مندوں مجھ سے ڈر جاؤ۔ لیس علیکم جناح، تم پر یہ گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم حج کے سفر میں تجارت شروع کر دو۔ اگر حج کے سفر میں تم تجارت بھی کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم حج کے سفر میں تجارت بھی کر سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے۔ فإذا أفضتم من عرفات، جب تم عرفات سے لوٹو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تم مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ مشعر حرام ایک جگہ ہے جو کہ مزدلفہ کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر ایک مسجد موجود ہے، تو لہٰذا جب کوئی شخص عرفہ سے واپس آئے تو مزدلفہ سے لوٹنے سے پہلے مشعر حرام کے پاس صبح فجر کے بعد اس نے 10 ذی الحجہ کو وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح اس نے تمہیں تعلیم دی ہے اسی طرح اللہ کا ذکر کرو، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، یہ حکم ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ حج کے سفر میں پہلے منی آتا ہے، پھر مزدلفہ آتا ہے، پھر عرفہ آتا ہے۔ منی اور مزدلفہ جو ہے یہ حدود حرم کے اندر ہے، تو مشرکین مکہ جو ہے وہ منی بھی چلے جاتے تھے، مزدلفہ بھی چلے جاتے تھے، عرفہ نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ حدود حرم سے باہر ہے لہذا ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چاہے حدود حرم کے باہر ہی کیوں نہ ہو، تم نے عرفہ جانا ہے اور پھر وہاں سے لوگوں کے ساتھ تم نے واپس لوٹنا ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم اپنے اعمال پورے کر لو تو اللہ تعالیٰ کا اسی طرح ذکر کرو کذکرکم آباءکم، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پہلے مشرکین عرب کا دستور تھا کہ جب بھی وہ حج سے فارغ ہوتے تو منی میں محفلیں سجا لیتے اور اپنے آباء و اجداد کا، اپنے قبیلوں کا شعر و شاعری میں تذکرہ کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہ کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ او اشد ذکرہ، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے ہمیں دنیا میں دے دے، فرمایا ایسے لوگوں کو آخرت میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی اچھائی دے دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعائیں فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کا صلہ انہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ان فاذکروا اللہ فی ایام معدودات، ان چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، 10 11 12 13 ذی الحج، 4 دن جو ہیں یہ ایام تشریق کے دن ہے۔ فرمایا کہ ان دنوں میں جو تم نے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، فمن تعجل فی یومین، جو 2 دن میں جلدی واپس آ جائے، یعنی 11 اور 12 کو منی میں رک کر جلدی واپس آ جائے، 13 کو نہ رکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو 13 کو بھی رک جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى، لیکن اس کے لیے جو تقوی والا ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اختیار دے دیا کہ چاہے تو 10 11 12 کو رک جاؤ اور پھر واپس آؤ، یا چاہے تو 10 11 12 اور 13 تک رک جاؤ اور پھر واپس آؤ، دونوں اختیارات جو ہیں وہ حاجی کے پاس ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ بے شک تم نے اللہ ہی کی طرف جمع ہونا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی زندگی میں ان کی بات آپ کو بڑی پسند آتی ہے کہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی باتوں پر گواہ بھی بناتا ہے کہ اللہ کی قسم میری تو دل میں یہی بات ہے، میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں، میری تو نیت یہی ہے، لیکن فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالت یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر جھگڑالو کوئی نہیں، وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ اور فرمایا اذا تولى، اور جب وہ قسمیں کھا کر واپس لوٹتا ہے، سعى في الارض ليفسد فيها، وہ زمین میں بھاگتا دوڑتا ہے کہ تاکہ زمین میں فساد کرے اور وہ کھیتیوں کو بھی جلائے اور نسلوں کو برباد کرے۔ یہ منافق کی نشانی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ منافق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوغلا پن کا ہوتا ہے، آپ کے سامنے قسمیں کھائے گا کہ میں تو بڑا آپ کا مسلح ہوں، بڑا آپ کے ساتھ ہوں، بڑی میری نیت اچھی ہے، لیکن فرمایا کہ حقیقت میں وہ آپ کے خلاف بغض میں اور حقد میں ہوتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح آپ کا جو ہے وہ کاروبار خراب کر دے، آپ کے معاملات خراب کر دے۔ فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اس سے کہا جائے اتق اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ، تو اس کا غرور اسے گناہ پر جما دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیسے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤں، میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہوں کیا؟ تو وہ اس کا غرور اس کو اس کے گناہ پر مزید پختہ کر دیتا ہے۔ فحسبہ جہنم، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔
اب پھر مومن کی اللہ رب العالمین نے کچھ صفات بیان فرمائی. بعض لوگ ایسے ہیں من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنا آپ بیچ ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی اپنے بندوں پر مہربان اور شفقت کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل کا مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فإن زللتم، اور اگر تم پھسل گئے جبکہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے ہوں، فاعلموا، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم، بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ، یہ لوگ تو بس اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے. یعنی یہ لوگ نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرے چلے جا رہے ہیں اور صرف اس انتظار میں ہے کہ قیامت قائم ہو جائے اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ آ جائے. فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں. اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن جب آئے گا بادلوں کے سائے میں. اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا، وہ بادل کون سے ہوں گے، ان کا سایہ کیسے ہوگا، ہمارے علم میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آنا ہے، اپنی مخلوق کا حساب لینا ہے. اللہ تعالیٰ کا آنا ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آنا ہے، مخلوق کا حساب لینا ہے روز قیامت. اور فرمایا وقضی الامر، یہ تو بس یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آ جائے اور فرشتے آ جائیں اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے. فرمایا وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کو لوٹنا ہے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، فرمایا کہ آپ ذرا سوال کیجئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی ہی نشانیاں عطا فرمائیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو آ جانے کے بعد تبدیل کر دے تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت پکڑ کرنے والا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے لیے مزین کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی کافروں کو بڑی ہی خوبصورت نظر آتی ہے اور وہ مومنوں سے بڑا مذاق کرتے ہیں کہ یہ مومن کیسے بیوقوف ہیں کہ اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں. اور فرمایا کہ والذین اتقوا، حقیقت تو یہ ہے کہ جو متقی لوگ ہیں، فوقہم یوم القیامہ، یہ کافروں سے قیامت والے دن بالا تر ہوں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے تو انہیں معلوم ہوگا. اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا سوال ہے تو فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، دنیا کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. اس میں کافروں کا کوئی حساب کتاب نہیں چلتا، حساب کتاب اللہ کا چلتا ہے. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ تو ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر تھے، اور پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا مبشرین و منذرین، خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل فرمایا حق کے ساتھ، تاکہ یہ کتاب لوگوں کے درمیان ان کے اختلاف میں فیصلہ کر دے. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم. یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت کے ساتھ ایک بات فرما دی کہ نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے کہ جنہیں کتاب دی گئی، کتاب آنے کے بعد مگر سرکشی کرتے ہوئے. کتاب کے معاملات میں، دین کے معاملات میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ محض اپنی ضد اور انا کی باعث کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملات، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو بالکل واضح ہیں. اور فرمائیں کہ فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو ان اختلافات کے اندر حق کی جانب بإذنہ ہی، اپنے حکم سے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حق کی جانب ہدایت دے دیتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کہاں پر جائیں، کس سے سوال کریں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. ہم کہتے ہیں آپ اللہ پر صدق دل سے ایمان لے آئیے اور صدق دل سے کوشش کیجئے، قرآن و حدیث کو پڑھ لیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو خود اپنے حکم سے ہدایت کی طرف لے جائے گا. اور فرمایا کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ رب العالمین تو جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مومنین سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے پاس تو اس جیسی آزمائشیں آئی ہی نہیں ہیں جس طرح کی آزمائشیں پہلے لوگوں پر آئی تھیں. انہیں تو ایسی ایسی تکلیفیں آئیں اور ایسے ایسے مسائل آئے، وزلزلوا کہ انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، ایمان والے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، فرمایا کہ دیکھو بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد بڑی ہی قریب ہے. ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ مومنین کے قریب ہے. یسألونک ماذا ینفقون، فرمایا یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. لفظ یسألونک کا ذکر جو ہے وہ کئی مرتبہ آئے گا آگے بھی چل کے. یہ قرآن مجید میں یسألونک کا جو لفظ ہے یہ تقریباً 13 مرتبہ جو ہے وہ ذکر ہوا یسألونک. بعض اوقات اس میں سوال جو ہے وہ صحابہ کرام کی طرف سے ہوئے، بسا اوقات سوال اس میں یہودیوں کی طرف سے بھی ہوا، اور کچھ سوالات جو ہیں وہ مشرکین عرب کی طرف سے بھی ہوئے. فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں. آپ فرما دیجئے ما انفقتم، تم جو کچھ بھی خرچ کرو
خیر سے حلال سے خرچ کرو فللوالدین، تو سب سے پہلے حقدار تمہارے والدین ہیں، اور پھر تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، پھر یتیم ہیں، والمساکین اور مسکین ہیں، وابن السبیل اور مسافر لوگ ہیں۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور تم جو بھی خیر کا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے جہاد کے جو احکامات جو پہلے چل رہے تھے، آگے مزید ان کی جو ہے وہ کچھ بقیہ احکامات کو بیان فرمایا۔ ما کتب علیکم القتال، تم پر جہاد کو فرض کر دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ ہر شخص کو اپنی جان لوٹانا جو ہے، اپنی جان قربان کرنا پسند نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ تمہیں جہاد ناپسند ہے، لیکن قریب ہے، ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے خیر بنا، وہ خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ وعسى ان تحبوا شيئا، اور ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ يعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ يسألونك عن الشهر الحرام، اب یہاں مشرکین عرب نے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو ایک سریہ دے کر روانہ کیا، ایک لشکر دے کر روانہ کیا۔ مہینہ جو ہے وہ ابھی مہینہ حرام حرمت والا مہینہ نہیں تھا، لیکن جب وہ ان کا قتال شروع ہوا، وہ مشرکین کا قافلہ آ رہا تھا، ان کے ساتھ جب لڑائی شروع ہوئی تو رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا مومنین کو، صحابہ کرام کو، کہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو اس لڑائی میں ایک کافر بھی مارا گیا۔ تو مشرکین نے یہ واویلا اور پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی یہ لوگ تو ایسے ہیں جو حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت اتاری کہ یہ مشرکین آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے۔ قل آپ فرما دیجیے قتال فیہ کبیر، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اللہ رب العالمین کے راستے سے روکنا، اور اللہ رب العالمین کا انکار اور کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا، اور اس مسجد حرام کے رہنے والے کو مسجد حرام سے نکالنا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک حرمت والے مہینے میں لڑنے سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، یاد رکھو کہ فتنہ کرنا یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فتنہ شرک ہے۔ فرمایا کہ یہ شرک کا جو گناہ ہے اللہ کے نزدیک قتل کے گناہ سے بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ آپ سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ اگر ان کے طاقت میں ہو تو یہ آپ کو آپ کے دین سے واپس لوٹا دیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص بھی تم میں سے اپنے دین سے لوٹ گیا فیمت وہو کافر، اور وہ کفر کی حالت میں مر گیا، یہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہیں آخرت میں بھی برباد ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی جہنمی ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا، ہاں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ ہیں أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت کے حقیقی امیدوار ہیں، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے صحابہ کرام آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں منافع للناس، لوگوں کے لیے فائدے مند چیزیں بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قل العفو، آپ فرما دیجئے کہ جو بچ جائے وہ خرچ کر دو۔ یہ اللہ رب العالمین نے واجب نہیں کیا کہ جو بچ جائے وہ خرچ کر دو، فرمایا کہ ہاں اگر تمہارے اندر استطاعت ہو تو جو تمہارے پاس تمہاری ضروریات کے بعد بچ گیا ہو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے کہ تاکہ تم غور و فکر کر سکو فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ آپ سے یتیموں کے مال کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اصلاح لَهُمْ خیر، ان کی اصلاح کرو یہی بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کا مال اپنے مال میں تجارت کی غرض سے شامل کرتے ہو تو پھر یہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی مال ان کا ہے لیکن ابھی فی الحال تمہارے ذمے ہے، تم اس کے والی ہو، ان کا مال شامل ضرور کر لو لیکن یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے مال میں شراکت دار ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتا ہے کہ کس کی نیت بد ہے اور کس کی نیت نیک ہے۔ مال کو استعمال کرنے والوں کی نیت کو اللہ جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لأعنتکم تو اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے شادی اور نکاح کے تعلق سے کچھ اہم معاملات کی طرف نشاندہی فرمائی، مسائل بیان فرمایا۔ فرمایا ولا تنکحوا المشرکات، دیکھو مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ولامۃ مؤمنہ، اور ایک مومنہ لونڈی وہ بہتر ہے ایک مشرکہ آزاد عورت سے، چاہے وہ مشرکہ آزاد عورت تمہیں پسند ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا ولا تنکحوا المشرکین، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرنا یہاں تک کہ وہ مشرک مرد ایمان لے آئیں۔ اور یاد رکھو ولا عبد مؤمن، ایک مومن غلام
ایک آزاد مشرک سے زیادہ بہتر ہے، چاہے وہ آزاد مشرک تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگتا ہو۔ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ مشرک لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ اپنے احکامات کے ذریعے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اب آگے احکام حیض کا کچھ مسئلہ اللہ رب العالمین ذکر فرما رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے، وہ نقصان دہ چیز ہے، لہذا تم عورتوں سے بچ کے رہو حیض کے ایام میں، اور ان کے قریب نہ جانا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور جب وہ غسل کر لیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم وہاں سے ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے جہاں سے تمہیں آنے کا حکم دیا ہے وہیں سے اپنی عورتوں کے پاس جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور طہارت حاصل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت فرماتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، یہ عورتیں تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہذا فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتیوں کے پاس جیسے چاہو آؤ۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، اس سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے اور اس سے مراد نیک اعمال بھی ہو سکتے ہیں، کہ انسان کا اپنی بیوی سے صحبت کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں نیکی ہے، اور اس سے اولاد کا بھی چونکہ امیدوار ہے، تو لہذا یہ دونوں معنی اس معاملے میں ہو سکتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک تم اللہ رب العالمین سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور اس حوالے سے مومنین کو خوشخبری دے دیجیے۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے قسم کے احکامات بیان فرمایا، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، دیکھو اللہ تعالیٰ کو اپنے قسموں میں آڑ نہ بنا لینا، عرضہ آڑ نہ بنا لینا اس معاملے میں کہ ان تبروا وتتقوا، کہ تم نیکی کرو یا تقوی اختیار کرو یا لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، یعنی اس معاملے میں یہ نہ کرنا کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، میں نیکی کا کام نہیں کروں گا، میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کروں گا، تو میں اس معاملے میں اللہ کی قسم نہ کھاؤں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، یعنی اپنی قسموں کے ذریعے اپنے آپ کو یا لوگوں کو نیکی کے کاموں سے نہ روکو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو، ہاں جو تمہاری قسمیں لغو ہوں یعنی زبان سے ویسے نکل گئی ہوں بغیر نیت کے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، ان کی پکڑ نہیں فرمائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان قسموں کی ضرور پکڑ فرمائے گا بما کسبت قلوبکم، جو تم نے دل سے کھائی ہو، جو نیت کر کے قسم کھائی گئی ہو، اللہ تعالیٰ اگر وہ پوری نہیں کی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ ضرور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا حلیم بہت ہی بردبار ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ اللہ رب العالمین ذکر فرما رہا ہے ایلا کے تعلق سے۔ ایلا کیا ہوتا ہے اس کا ذکر آگے آتا ہے، للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے۔ ایلا یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو کر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اب اگر وہ کوئی کہے کہ میں 1 مہینے تک قریب نہیں جاؤں گا تو 1 مہینے کی قسم اسے پوری کرنی ہے، اگر 1 مہینے تک سے پہلے چلا جاتا ہے تو قسم کا کفارہ دے گا، ورنہ 1 مہینے تک کی مدت پوری کرے۔ اور اگر وہ قسم کھاتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا تو فرمایا کہ تربص 4 اشہر، تو پھر 4 مہینے عورت انتظار کرے گی۔ اگر وہ 4 مہینے بعد بھی نہیں آتی فإن فاؤوا، اگر وہ 4 مہینے بعد آ جائے یا 4 مہینے سے پہلے آ جائے فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر قسم کھا لی کہ میں نہیں آؤں گا اور 4 مہینے تک وہ آتا بھی نہیں ہے تو پھر اب بیوی جو ہے وہ طلاق کا دعویٰ بھی کر سکتی ہے اور طلاق لے بھی سکتی ہے اور شوہر سے زبردستی طلاق دلوائی بھی جائے گی۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر وہ 4 مہینے کی قسم کھانے کے بعد پھر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور مطلقہ عورتیں یتربصن بانفسہن 3 قروء، ان کی عدت یہ ہے کہ وہ 3 حیض انتظار کریں گی، یعنی 3 ایام وہ انتظار کریں گی تو ان کی طلاق کی عدت جو ہے وہ پوری ہوگی۔ ولا یحل لہن، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے ان کے رحم میں پیدا کر دیا ہے اسے چھپا لیں، کیونکہ جس عورت کے رحم میں بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کی عدت چلے گی، تو لہذا طلاق ہونے کے بعد اگر حمل شروع ہو چکا ہو تو پھر جو ہے وہ اس کو چھپائے نہ، بلکہ بتا دے کہ میری عدت جو ہے وضع حمل ہے۔ اور فرمایا کہ ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بیان یہ ہو رہا ہے کہ متعلقہ عورت کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے کی عدت ہے، 3 ایام ماہواری وہ انتظار کرے گی، اس کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر حمل ٹھہر گیا ہو اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی کہ جب تک یہ وضع حمل اس کو نہ ہو جائے، بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ وبعولتهن حق بردهن، اور ان کے شوہر جو ہیں ان کو لوٹا لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، یعنی ایک بندے نے 1 طلاق دی ہے اور اب وہ 3 مہینے گزر چکے، نکاح ختم ہو گیا، اب شوہر دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کر سکتا ہے کیونکہ طلاق 1 واقع ہوئی، دوسری طلاق ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی اگر نکاح ختم ہو گیا تو دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اور اگر نکاح کا ارادہ رکھے تو فرمایا کہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ واپس دوبارہ نکاح کر دیا جائے اگر شوہر کا ارادہ اچھا ہو۔ اور فرمایا کہ بیویوں پر بھی اسی طرح حقوق ہیں، بیویوں کے شوہروں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح کے شوہروں کے بیویوں پر حقوق ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا عورتوں کے اوپر ایک درجہ اوپر ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ بیویوں کے حقوق پورا کرنے میں
مردوں کا درجہ زیادہ ہے، یعنی مردوں کو حقوق پورا کرنے کے حوالے سے خیال کرنا چاہیے کہ ان پر بیویوں کے جو حقوق واجب ہیں ان کو وہ ضرور پورا کریں۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور فرمایا کہ طلاق جو ہے وہ 2 دفعہ ہے، یعنی طلاق رجعی جو ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے۔ اس کے بعد یا تو فامساکم بالمعروف، اچھے طریقے سے اس کو روک لو، اچھے طریقے سے رکھو، تنگ نہ کرو اس کو، اور تصریح باحسان، اور اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو تیسری طلاق دے کر بھی اس کو فارغ کر دو، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو آزاد کر دو۔ ہمارے ہاں طلاق میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق دی ہے تو 2 خاندانوں میں جھگڑے ہو گئے اور نہ جانے کیا کیا باتیں آپس میں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، جب طلاق دینی ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ دینی ہے کہ تاکہ مرد کا وقار بھی برقرار رہے، عورت کی عزت بھی باقی رہے، اچھے طریقے کے ساتھ ان کو آزاد کرو۔ اور فرمایا کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ بھی تم نے ان کو دیا حق مہر کی صورت میں وہ ان سے تم واپس لو، الا یخاف الا یقیم حدود اللہ، مگر یہ کہ اگر وہ دونوں حدود اللہ کو قائم رکھنے کے حوالے سے خوفزدہ ہوں۔ یعنی عورت چاہتی ہے کہ مرد مجھے طلاق دے دے کیونکہ میں مرد کا حق پورا نہیں کر رہی ہوں یا مرد میرا حق پورا نہیں کر رہا ہے۔ اب عورت چاہتی ہے کہ طلاق دے دے، مرد طلاق دینا نہیں چاہتا، تو فرمایا کہ فإن خفتم الا یقیم حدود اللہ، اگر عورت کے ورثاء کو یہ خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حدود کو برقرار نہیں رکھ پائیں گے، آپس میں ناراضگیاں تلخیاں چلتی رہیں گی، حقوق پورے نہیں کر پائیں گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت اپنا حق مہر بطور فدیہ کے دے کر آزاد ہو جائے، یعنی عورت خلا لے لے۔ اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا تو عورت اپنا حق مہر واپس کر کے، یا جو بھی شوہر اور بھی چیزیں مانگتا ہے تو وہ واپس کر کے عورت خلا لے سکتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اختیار عورت کو دے دیا۔ میں تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان حدود کو پامال مت کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ فإن طلقها، پھر اگر وہ دوبارہ اس کو طلاق دے دے، یعنی 2 طلاقیں ہو گئیں، اب تیسری طلاق اس نے دے دی۔ یہ جو چیز جو بیان ہو رہی ہے طلاق کے معاملہ کی ترتیب سے بیان نہیں ہو رہے، یہ ذہن میں رکھیے، ہر مسئلہ مختلف ہے، لیکن آیت کی ترتیب بہرحال ہے۔ تو پہلے بیان کر دیا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو چاہے رکھے چاہے چھوڑ دے، اور اگر وہ طلاق نہیں دے رہا تو عورت چاہے تو وہ خلا کا دعویٰ کر کے خلا لے سکتی ہے۔ اب اگر وہ 2 طلاقیں دے چکا ہے اور پھر تیسری اس نے دوبارہ دے دی، فلا تحل لہ، اب یہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کر لے۔ اور پھر اگر وہ شوہر اس کو دوبارہ طلاق دے دے، یعنی دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو پھر وہ پہلے شوہر کے ساتھ اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان ظنا یقیم حدود اللہ، اگر انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، صلح جوئی کے ساتھ رہیں گے، تو فرمایا کہ پھر ان پر رجوع کرنا جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہاں حلالہ کا معاملہ بیان نہیں ہو رہا، حلالہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہاں بیان یہ ہو رہا ہے کہ ایک عورت کو حقیقی طلاق ہوئی، پھر اس کی حقیقی شادی ہوئی، اور پھر یہ دوسرا شوہر بھی یا تو فوت ہو گیا یا واقعتاً اس کے ساتھ بھی نباہ نہیں ہو سکا اور اس نے بھی اس کو طلاق دے دی، تو اب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ حلالہ والا معاملہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، وہ علم رکھنے والی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ ان حدود کو بیان فرماتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت پوری ہو جائے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یعنی تو نے ایک طلاق دی ہے، اب ان کی عدت پوری ہو رہی ہے، یعنی 3 مہینے والی عدت پوری ہو رہی ہے، تم نے طلاق ایک دی ہے، تو پھر فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، اب چاہے تو سب سے پہلے یا تو 3 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لو اور انہیں اپنے پاس اچھے طریقے کے ساتھ روک لو، او سرحوهن بِمَعْرُوف، یا پھر انہیں تیسری طلاق دے کر فارغ کر دو، وہی پہلے والا حکم دوبارہ تاکیداً بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ انہیں اس طرح روکو ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ تاکہ تم انہیں نقصان پہنچاؤ، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں روکنا انہیں، بلکہ اگر روکنا چاہو تو اچھے طریقے سے روکو، آزاد کرنا چاہو تو اچھے طریقے سے آزاد کرو، یہ مرد کے وقار کے مناسب ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس شخص نے ایسا کیا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جس نے عورت پر ظلم کیا گویا کہ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، یہ طلاق اور نکاح کے معاملات یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہیں، ان کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کے مذاق نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا جب تمہیں ان احکامات کا علم نہیں تھا، اور اللہ رب العالمین نے تم پر کتاب کو نازل کیا اور حکمت کو نازل کیا۔ یعظکم بھی، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کتاب اور حکمت کے ساتھ نصیحت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فبلغن اجلہن، اور وہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فلا تعذلوہن، تو انہیں منع نہ کرو ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ اپنے پرانے شوہروں سے نکاح کر لیں، یعنی ایک شوہر نے طلاق دی بیوی کو اور بیوی کے 3 مہینے پورے ہو گئے، اب نکاح ختم ہو گیا، اب اگر وہ شوہر اور بیوی دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو عورت کے ورثاء کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ روکیں ان کو، یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے۔ اگر
بیوی بھی دوبارہ اپنے اسی شوہر کے پاس نکاح جدید کرنا چاہے. اور فرمایا اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جس شوہر اور بیوی آپس میں راضی ہوں اچھے طریقے کے ساتھ. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو نصیحت فرماتی، یہ اس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، واطہر، اور یہی تمہاری نفسوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ رب العالمین علم رکھتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. 1 منٹ رہ گیا اذان میں، اذان کے بعد انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال. یہ رضاعت کے تعلق سے دودھ پلانے کے حوالے سے کچھ احکامات اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان فرما رہا ہے کہ 2 سال مکمل مائیں اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں. یہ اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ وہ دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے، اور والد پر وہی واجب ہے کہ وہ ماؤں کے کھانے اور پہننے کا خیال کرے اچھے طریقے کے ساتھ. لا تکلف نفس الا وسعها، ہر نفس کو اس کی وسعت کے مطابق مکلف بنایا گیا ہے. والدہ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، نہ ہی والد کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے. اور اسی طرح وارث پر بھی یہی حقوق ہیں، یعنی اگر والد فوت ہو گیا تو جو والد کا بھائی ہے، جو چچا ہے اس کا، تو اس پر بھی یہ حقوق ہیں کہ وہ اس مدت کو مکمل کروائے اور جو ماں ہے اس کا خیال کرے. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ، اور اگر وہ اپنے باہمی رضامندی کے ساتھ دودھ چھڑوانا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی 2 سال ہونے سے پہلے 1.5 سال کی مدت میں اگر ختم کروانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم اپنی اولادوں کو دودھ پلواؤ کسی اور سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جب تم وہ اجرت دے دو جو تم نے طے کی ہے اچھے طریقے کے ساتھ. عرب کے اندر جو ہے وہ دودھ پلوایا جاتا تھا باقاعدہ عورتوں سے، جو کہ گاؤں دیہات کی عورتیں ہوتی تھیں، تو وہاں پر بھیجا جاتا تھا. اور فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. اب متعلقہ کی عدت بیان ہو گئی، اب آگے بیوہ کی عدت کا بیان ہو رہا ہے. فرمایا والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، تو ان بیویوں پر یہ واجب ہے کہ وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن عدت کا انتظار کریں گی. اور جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فلا جناح علیکم، تو اب تم پر، یعنی جو کہ بیوی کے ورثاء ہیں یا شوہر کے ورثاء ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، کہ وہ اپنے نفسوں کے متعلق جو بھی اچھے طریقے سے کر رہی ہوں، یعنی آگے چل کے وہ کسی اور سے نکاح کر لیں، اپنے آپ کو سجا لیں، سنوار لیں، عدت پوری ہونے کے بعد تو اب کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس کی خبر گیری رکھنے والا ہے. تو بیوہ کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. اور فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، کہ تم اشاروں کنایوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو. او اقرنتم فی انفسکم، یا تم اپنے نفسوں کے اندر اس کو چھپا کر رکھو. یعنی اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے، اب چونکہ وہ عدت میں ہے تو لہٰذا اس کو نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، لیکن فرمایا کہ اشارے کنائے میں ایک بات کہی جا سکتی ہے 4 مہینے 10 دن کے اندر، اس میں حرج نہیں ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے یہ بات ضرور کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجازت دے دی کہ اشاروں کے نام میں کرو. ولکن لا تواعدوہن سرا، لیکن تم ان سے خفیہ معاہدے نہ کر لینا، وعدہ نہ کر لینا کہ میں نے آپ کے ساتھ یا میری آپ کے ساتھ شادی ہونی ہے. اس حوالے سے کوئی وعدہ یا کوئی بات طے نہیں کرنی ہے، اشاروں کے نام میں نکاح کا پیغام دے دینا ہے. الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم معروف بات کر دو. اور تم ولا تعظیموا عقدۃ النکاح، اور اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تمہارے نفسوں میں ہے اس کو جانتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت ہی بردبار ہے. اور تم پر اس حوالے سے بھی کوئی گناہ نہیں ہے ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، کہ تم ان عورتوں کو طلاق دے دو کہ جنہیں تم نے چھوا بھی نہیں ہے. او تفردوا لهن فریضہ، اور تم نے ان کے لیے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا. حق مہر مقرر کرنے سے پہلے، صحبت کرنے سے پہلے کسی عورت کو طلاق دے دو تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کرنا یہ ہے کہ اب چونکہ حق مہر مقرر نہیں ہوا تو متعوہن، تو لہذا کچھ نہ کچھ ان کو پیسے تم نے حق مہر کی صورت میں دینے ہیں. علی الموسع قدرہ، جو خوشحال ہے وہ اپنے حساب سے دے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنے حساب سے دے. متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، یہ دینا ضرور ہے، یہ محسنین پر جو ہے وہ واجب ہے اچھے طریقے کے ساتھ. اور اگر تم انہیں چھونے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے، صحبت سے پہلے طلاق دے دو اور تم نے ان کے لیے حق مہر مقرر کر دیا تھا، فنصف ما فرضتم، تو جو تم نے حق مہر مقرر کیا اس کا آدھا تم نے ان کو دینا ہے. الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ آدھا بھی تمہیں معاف کر دیں، وہ بیوی معاف کر دے کہ میں آدھا بھی نہیں لیتی. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کر دے. یعنی شوہر کو اللہ تعالیٰ نے آدھا معاف کر دیا کہ اب تم نے آدھا دینا ہے، تو شوہر کہے کہ چلو میں پورا ہی دے دیتا ہوں،
یعنی یا تو بیوی معاف کر دے یا شوہر معاف کر دے، تو یہ دونوں کو اجازت ہے۔ اور اگر تم معاف کرو اقرب للتقویٰ، تو یہ زیادہ تقویٰ کے قریب ہے کیونکہ تم مرد ہو، تمہارا زیادہ حق بنتا ہے کہ تم اس کو معاف کرو۔ ولا تنسوا الفضل بینکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک دوسرے کو فضل اور درجات دیے ہوئے ہیں، اس کو بھولنا مت کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے زیادہ فضیلت دی ہے، لہذا تم معاف کر دو عورت کو اور عورت کو مکمل دے دو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، دیکھو نمازوں کی حفاظت کرنا، نکاح و طلاق کے مسائل میں کہ نمازوں کو نہ بھول جانا۔ نکاح و طلاق کے مسائل کے دوران اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس لیے ذکر فرمائی تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ اصل جس چیز پر انسان کا جو ہے وہ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطیٰ، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور مراد درمیانی نماز سے عصر کی نماز، عصر کی نماز کی خصوصی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ فرمایا وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب ہو کر کھڑے ہو جاؤ، اور اگر تم حالت خوف میں ہو تو چلتے پھرتے اور سوار ہو کر بھی نماز پڑھتے رہو، یعنی جنگ کی حالت میں ہو تو بھاگتے دوڑتے بھی نمازیں پڑھتے رہو، نمازیں پھر بھی معاف نہیں ہیں۔ اور اگر تم امن کی حالت میں آ جاؤ فاذکروا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا اسی طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں تعلیم دی ہے جبکہ تم پہلے اس چیز کا علم نہیں رکھتے تھے۔ والذین یتوفون منکم، اور فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، انہیں چاہیے کہ وہ ایک وصیت ان کی طرف سے مقرر ہو ان کی بیویوں کے لیے، متاعا للحول غیر اخراج، وہ 1 سال تک عدت گزاریں گی اور وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی۔ یہ پہلے شریعت میں یہ عدت مقرر تھی بیوہ کی کہ وہ 1 سال تک شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، لیکن یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس آیت سے یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، یعنی پڑھنے میں تلاوت میں یہ بعد میں ہے لیکن نزول کے اعتبار سے پہلے ہے۔ یہ آیت پہلے نازل ہو گئی تھی اور وہ آیت جو ابھی ہم نے پہلے پڑھی ہے وہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، تو یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ اور فرمایا فإن خرجنا، اور اگر پھر بھی وہ نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اپنے معاملے میں وہ جو کچھ بھی اچھے طریقے سے کر رہی ہوں اس معاملے میں بیوی کے ورثاء پر یا شوہر کے ورثاء پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور وللمطلقات، اور مطلقہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ کچھ نہ کچھ دے دلا کر انہیں فارغ کیا جائے، ایسا نہیں کہ جھگڑے کے ساتھ اور بے عزت کر کے ان کو گھر سے نکالا جائے۔ فرمایا کہ طلاق بھی دینی ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ دینی ہے، ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دے کر گھر سے فارغ کیا جائے۔ حقا علی المتقین، یہ متقین پر واجب ہے، جو متقی لوگ ہیں وہ اس چیز کا خیال کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو واضح کرتا ہے تمہارے لیے تاکہ تم عقل رکھو۔ اب یہاں اگلی آیات میں اللہ رب العالمین جو ہے وہ بنی اسرائیل کے کچھ معاملات کو بیان فرما رہا ہے۔ ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور نکلے کیوں تھے؟ حذر الموت، موت کے خوف سے۔ کسی بستی میں تھے، وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی، بنی اسرائیل کو بھی حکم تھا کہ جہاں پر طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے تم نے نکلنا نہیں ہے، اور اگر کہیں کا معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ پر طاعون کی وبا پھیل گئی تو وہاں جانا نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ شہر میں موجود تھے، طاعون کی وبا پھیل چکی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، شہر سے نکل آئے، اللہ تعالیٰ نے وہ کہہ دیا موتوا، مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مارا اور ہزاروں کی تعداد میں ہی انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے 5 واقعات ایسے بیان فرمائے ہیں جن میں دنیا کے اندر ہی انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا، یا مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے لذو فضل علی الناس، لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ بڑے ہی ناشکرے ہیں، شکر نہیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کون شخص ہے جو اللہ رب العالمین کو قرضہ دے، قرض حسنہ یعنی صدقہ خیرات کرے، اللہ رب العالمین اس کے صدقے کو دگنا تگنا کر کے اسے لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی مال قبض کرنے والا ہے اور پھیلانے والا ہے، اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا ان بنی اسرائیل کے ان نوجوانوں کی طرف یا اس جماعت کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہے، جب انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ پہلے بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ چلتا تھا، پھر اللہ رب العالمین انہوں نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بادشاہ بنا دیجیے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک بادشاہ جو ہے وہ مقرر ہوا۔ کہنے لگے کہ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اس بادشاہ کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ نبی نے کہا حل عصیتم، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اللہ تقاتلوا، کہ تم جہاد ہی نہ کرو؟ وہ کہنے لگے وما لنا، ایسا کیوں ہوگا، اب کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہماری اولادوں سے نکال دیا گیا۔ یعنی بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب آیا، لشکر کشی ہوئی اور بنی اسرائیل کو جو ہے وہ بیت المقدس سے اور فلسطین سے نکال دیا گیا تھا۔ اس وقت انہوں نے اپنے نبی سے جو ہے یہ درخواست کی۔ فرما کتب علیہم القتال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو وہ پھر گئے اپنی بات سے سوائے چند لوگوں کے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔
اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ طالوت ہم پر کیسے بادشاہ بن سکتا ہے جبکہ ہم بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے۔ تو نبی نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر بادشاہ کے طور پر چنا ہے، اور اسے علم میں اور جسامت میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، وسعت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ اور پھر وقال لهم نبی، جو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، ایاتیکم التابوت، ایک تابوت آئے گا، ایک صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہوگا، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، ایک تابوت تھا بنی اسرائیل کے پاس جس میں موسیٰ علیہ السلام کے عصا موجود تھا، اور ان کے جو ہے وہ بقایا جات جو یعنی ان کے کپڑے وغیرہ موجود تھے، یہ تبرک کے طور پر ان کے پاس موجود تھا، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ تابوت ہمارے پاس موجود ہے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو دشمن ان سے یہ تابوت چھین کر لے جا چکے تھے، گم ہو گیا تھا ان کے پاس سے، تو اللہ رب العالمین نے بطور نشانی کے واپس بھیج دیا اور فرمایا کہ تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے لے کر آئیں گے، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت جو ہے وہ لشکر لے کر نکلے تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نہر پہ، ایک نہر کے پاس تمہاری آزمائش کرے گا، جس نے اس نہر میں سے پانی پیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اور جس نے نہیں پیا تو اس کا مجھ سے تعلق ہے، وہ میرا لشکر کا سپاہی ہے، مگر یہ کہ وہ ایک گھونٹ پانی پی لے یا ایک چلو پانی پی لے۔ تو سب لوگوں نے پانی پی لیا سوائے چند لوگوں کے، اور جب وہ اس نہر کو کراس کر کے آگے گئے، عبور کر کے آگے گئے، تو مومنین جو طالوت کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ آج تو ہم جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو سامنے لشکر تھا اس کا بادشاہ تھا جالوت، تو کہا کہ آج تو ہم جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھتے تھے، جو مومن لوگ تھے، وہ کہنے لگے کہ کتنے ہی کم من فئۃ قلیلہ، کتنے ہی کم چھوٹے لشکر جو ہیں وہ بڑے لشکروں کا غالب آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب یہ لشکر جالوت اور ان کے لشکر کے سامنے آیا تو ان لوگوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ ہم پر صبر نازل فرما دے، ہمارے قدموں کو ثابت قدم کر دے، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوت کو شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی دی، حکمت بھی دی یعنی نبوت بھی دی، اور انہیں اپنی علم میں سے جو چاہا ان کو علم دیا۔ اور اللہ رب العالمین اگر لوگوں کو بعض کے ذریعے شکست دے کر دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو جہان والوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ جو ہیں وہ رسولوں میں سے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔